یہاں لوگ نا 2-4 کلو گوشت دے کے نا کسی کو تو جھڑک دیں گے. یہاں لوگ اپنا پھٹا پرانا لباس کسی کو دے کے تو کہیں گے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا, تو میرا احسان مند ہو. لوگوں کا یہ رویہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, احسار یہ ہے کہ آپ کو خواہش ہے, آپ کو حاجت ہے, آپ کو طلب ہے, آپ خود ضرورت مند ہیں, لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا ہے. اس کی دلیلیں بے شمار کتب احادیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اگر ہماری کبھی توجہ ہو تو کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں, لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلب ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چادر بن کے لائی تھی, تیار کر کے نا حضور کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے لباس مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں وہ لائیں چادر, اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ چاہیے بھی تھا کہ حضور کو نئی چادر دی جائے, محسوس بھی ضرورت ہو رہی تھی, لیکن سرکار نئی چادر خرید نہیں فرما رہے تھے, فقر اختیاری اختیار کیے ہوئے تھے. تو وہ خاتون چادر لے آئیں, حضور کو پیش کر دی. نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو تہمت بنا کے پہن لیا. اب صحابہ کہنے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے. تو ایک صحابی بیچ میں سے اٹھے, کہنے لگے حضور کیا بات ہے, کتنی پیاری لگ رہی ہے, کتنی خوبصورت ہے. تو اس تعریف کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں, جب کوئی زیادہ ہی تعریف کرے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کرم نوازی ہو جائے تو کیا بات ہے. کریم اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو اتارا, پرانے والی پیوند والی چادر پھر پہن لی, اور اس چادر کو طے کر کے محبوب نے اس غلام کو عطا کر دیا. اب حدیث صحیح میں یہ لفظ موجود ہیں. روایت کرنے والی راوی فرماتے ہیں حضور کو ضرورت تھی, نبی کریم کو حاجت تھی, حضور کو وہ چادر چاہیے بھی تھی, اس لیے کہ بہت پیوند لگے ہوئے ہیں تامد مبارک کو, لیکن سرکار نے باوجود ضرورت کے وہ چادر اس شخص کو دے دی. فرماتے ہیں کریم اندر تشریف لے گئے حجرہ نور میں. ہم سب نے اس شخص سے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو, حضور کو ضرورت تھی اور حضور فقر اختیاری میں ہیں, کسی سے فرماتے بھی نہیں, آج ایک چادر آئی ہے تو تم نے مانگ لی, تم نے کیا کیا؟ تو شخص کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے, میں نے ایسے ہی مانگی ہے. حضور کے جسم سے لگ گئی تھی, عمر بھر میں تبرک بنا کے رکھوں گا, اور جب مرنے لگوں گا تو گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ترجیح دی, فرمایا اگرچہ ضرورت ہے مجھے, اگرچہ حاجت ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا جائے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, شدید حاجت بھی ہو, شدید ضرورت بھی ہو, تو پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا جائے. یہ احسار ہے. ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی, لوگوں کو بھی, معاشرے کو, سوسائٹی کو خود غرض بنایا ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لوگ اپنے تعلقات کو بیچتے ہیں, عہدے اور منصب اور تعلقات, ان سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں. بہت کم لوگ ملتے ہیں جو بے لوث ہوں, جو مخلص ہوں, جن کا ارادہ نفع لینے کا نہیں, محبت بانٹنے کا ہو. احسار یہ ہے کہ آپ قربانی دیں, آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیں. آپ کو حاجت ہے, آپ کو ضرورت ہے, لیکن آپ دوسرے کا خیال کریں.